بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی کسی بندے کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیماری کی حالت میں جاتے یا کسی سے ویسے ملاقات کے لیے جاتے تو اپنے خاتمہ بالخیر، ایمان بالخیر کی دعا کرواتے۔ یہ خاتمہ بالخیر، ایمان بالخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے 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 جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا وقفہ فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور برے اعمال کرتے کرتے بندے اور جہنم کے درمیان میں اسی طرح ایک بالشت کا وقفہ رہ جاتا ہے، تاکہ وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک کڑی سے کڑی سزا سمجھیں کہ نیک اعمال کرتے کرتے بندے کا آخری عمل کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو جہنم کا سزاوار بنا دیتا ہے، اور برے اعمال کرتے کرتے کوئی ایک اس کا آخری عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی اور خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کرتے رہیے اور کراتے رہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا، ظالم انسان کا ایمان اپنے ظلم کی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ جب بھی کوئی برا کام کرتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر لٹک جاتا ہے۔ جب وہ برے کام سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان اس کے دل میں لوٹ آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوالقاسم الحکیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، بندے کے ایمان کے سلب ہونے کے 3 سبب ہیں، ان 3 کاموں کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ان 3 چیزوں کو اگر مان لیا، رب کے رب ہونے پر راضی ہو جانا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا، یہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا نہ کرنا یہ برے خاتمے کا، ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہ کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ اسلامی شاعر کو اپنانا، وضو بے وضو میں عبادات میں لگا رہنا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، سلف صالحین کی باتوں پہ غور و فکر نہ کرنا، ایمان کو ایک عام حقیر سی چیز سمجھ لینا۔ ضائع ہو گیا تو کیا ہے؟ انسان تو ہے نا، اللہ اپنی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے، مخلوق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری ہے۔ اللہ نے جس کو نجس العین پیدا کیا ہے
وہ بھی اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہے۔ خنزیر جس کا نام لینے، وہ بھی سود لینے والے بندے پر لعنت بھیجتا ہے، یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا لیکن سود خور نہیں بنایا، رشوت خور نہیں بنایا، ٹیکس لینے والا نہیں بنایا، ایمان کے ضائع ہونے کا خوف ہے نہ کرنا۔ یہ بھی برے خاتمے کا ایک سبب ہے۔ اور مسلمانوں پر ظلم کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے خاتمہ بالخیر انسان کا نہیں ہوتا، اور جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو اس کا انسان ہونا، اس کا اللہ کو اللہ ماننا، نبی کو نبی ماننا یا ماننا برابر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تو مجھے خاتمہ بالخیر، اچھے اعمال اور اچھے کاموں پر میری موت فرما۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، ملتان کے احمد سعید قاسمی رحمۃ اللہ تعالی، سنا ہے ان کے بارے میں ہمیشہ دعا کیا کرتے، الہ العالمین جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں، میری روح قبض کرے تو میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ رمضان کے مہینے میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں ان کی روح پرواز کر کے، انسان اکثر جس کا ذکر کرتا ہے، جو دعا، جو کلمہ، جو ورد اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہی حشر کرتا ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں ہے نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، روایات میں آتا ہے کون سا میں پاس بیٹھا ہوتا ہوں، اور جب وہ مر گئے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیرین آئے، سوال کیا من ربک کا یا رسول اللہ، ما دینک کا یا رسول اللہ، اور جب تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت و نور موجود تھے۔ تیسرے سوال پہ جب اس نے کہا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ تو وہاں کھڑے موجود تھے، بس کامیابی پا گئی، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، اس لیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اپنے لیے، اپنے اہل ایمان، اہل اسلام بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پہ، سچائی پہ، حق پہ اور سچ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خاتمہ کرتا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کرم نوازی ہے، بہت بڑا اس کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔